اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں ایک انعام عطا فرمایا ہے، جو کہ مکہ المکرمہ میں ہم جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمیں انعام ہے مدینہ شریف کا۔ مدینہ شریف ایک ایسی برکت کا نام ہے، ایک ایسی رحمت کا نام ہے کہ جہاں پر ہمارے پیارے آقا سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا مدینہ حضور کو بہت ہی پیارا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے اس شہر سے بڑی محبت ہے، اس شہر سے بڑا پیار ہے، اور اس کے حوالے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ جگہ پر ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم، وانت حل بہذا البلد، کہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اللہ فرماتا ہے اے محبوب مجھے اس شہر کی قسم جس شہر میں تم تشریف فرما ہو، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں تشریف فرما ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کی قسم اس وجہ سے کھائی کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے امام وہاں پر موجود ہیں، اور حضور کے جانے کی برکت سے اللہ نے اس شہر کو امن والا بنا دیا۔ اب کیسے بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کو امن والا اور شفا والا بنایا۔ وہ کیسے بنایا؟ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، اس سے پہلے مدینہ منورہ ایک یثرب کا شہر تھا، جس کو ابھی بھی یثرب سے کے شہر سے بھی بلایا جاتا ہے۔ یثرب کا شہر، یثرب کا معنی بیماری ہے، اور یہ بیماری والا شہر تھا، وہاں پر بیماریاں تھیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے، تو سرکار علیہ السلام کے جانے سے، آپ کے مبارک قدم پڑنے کی دولت سے، آپ کے مبارک قدم پڑنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیماری والے شہر کو شفا والا شہر بنا دیا۔ اور سرکار نے فرمایا پھر لوگوں کو کہ پہلے تو یہاں پر جو آتا تھا یا بیماری میں مبتلا ہو جاتا تھا، میرے آنے کی برکت سے رب تعالیٰ نے اس شہر کو شفا والا بنا دیا ہے۔ یہ سرکار علیہ السلام کی جانے کی برکت سے مدینہ شفا والا بن گیا، اور شفا والا مدینہ اس وجہ سے بنا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جا کر جب اپنا مقام وہاں پر تیار کیا، مسجد نبوی بنائی اور وہاں پر دین کا کام کیا، اور یہاں پر سرکار علیہ السلام کے مبارک قدم پڑنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مدینہ شریف کو شفا والا مدینہ بنا دیا اور رحمت والا مدینہ بنا دیا۔ اب وہاں پر ہر وقت اللہ کی رحمت برستی ہے، ہر وقت اللہ کی وہاں پر کروڑوں رحمتیں ہیں، فرشتے وہاں پر نزول ہوتے ہیں سرکار پر درود و سلام کرنے کے لیے۔ مدینہ شریف ایک ایسی برکت کا نام ہے، سرکار علیہ السلام کے مدینہ کے ساتھ اتنی محبت ہے، اور حضور علیہ السلام نے اس مدینہ شریف کے ساتھ بڑی محبت فرمائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اس شہر سے بڑی محبت ہے، کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کو میرے آنے کی برکت سے شفا والا بنا دیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پر میں تشریف فرما ہوں، اور یہاں پر ہی میں نے پسند فرمایا ہے کہ جب میں ظاہری حیات سے اس دنیا سے جاؤں تو میں یہاں پر ہی رہ جاؤں، اور مجھے یہاں پر ہی دفن کیا جائے۔ اور مدینہ شریف ایک ایسی برکت والی چیز ہے، سرکار نے فرمایا کہ کوئی بھی بندہ یہاں پر آتا ہے، مدینہ میں آئے گا اور آ کر یہاں پر میرے گھر کی وجہ سے کوئی بھی اس کو تکلیف پہنچے
یہاں پر کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی بھی اس کو کوئی دھکا بھی مار دے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دے، کچھ نہ کہے، کل قیامت کو میں اس کا اجر یہ اللہ سے لے کر دوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یہ اعزاز عطا فرمائے گا کہ میں اس کے اوپر اپنی شفاعت قبول فرماؤں۔ اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو یہاں پر ہی ہو کر مر جائے، جو مدینہ میں ہی مر جائے، اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اور جو قسمت والے ہیں جو جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں، سرکار نے فرمایا کہ جو جنت البقیع میں دفن ہوگا اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک جنت کا وعدہ کر دیا ہے کہ جو وہاں پر مر جاتے ہیں، اور وہ قسمت والا ہی ہے جو وہاں پر مرتا ہے۔ اس وجہ سے ہر صحابہ نے یہ خواہش کی، سارے صحابہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش کی، یا اللہ ہر وقت زندگی میں ایک ہی خواہش رکھی، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرمانا، مجھے شہادت کی موت عطا فرمانا۔ اور جب شہید ہو گئے تو پھر کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری دعا کو قبول کیا ہے کہ آپ کو شہادت والی موت عطا فرمائی۔ اور پھر آپ نے التجا کی کہ مجھے مدینہ شریف میں دفن کیا جائے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ شریف میں دفن کیا، اور کے ساتھ ہی ان کو حضرت عمر فاروق کو بھی دفن کیا گیا۔ اور اسی طرح حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ فقہ کے بہت بڑے امام ہیں، آپ نے بہت بڑے، آپ دنیا کے 4 اماموں میں سے امام ہیں۔ امام مالک نے جب یہ سرکار کی حدیث پڑھی نا کہ جو میرے شہر میں فوت ہوگا اس کے اوپر جنت واجب ہے، میری شفاعت واجب ہے، تو حضرت امام مالک نے 70 سال آپ نے مدینہ میں گزارے، 70 سال مدینہ سے ادھر ادھر نہیں ہوئے۔ کیوں؟ کہ آپ یہی دعا کرتے رہے کہ آج موت آ جائے، آج موت آ جائے، لیکن جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کہ مدینہ شریف ایک ایسی برکت والی جگہ ہے جہاں پر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے، بیماروں کو بھی شفا ہو جاتی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینے کی گلیوں کی دھول کی برکت اتنی ہے کہ جو ان مدینے کی گلیوں کی دھول کو اپنے اوپر لگا لے تو اللہ تعالیٰ ساری بیماریوں سے اسے شفا عطا فرماتا ہے۔ کیوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات کرتے ہیں کہ وہاں پر تو ایک مکھی کو بھی اجازت نہیں، ایک مکھی کو بھی اجازت نہیں کہ وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں جا کر بیٹھے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں اجازت کے ساتھ چلتی ہیں۔ اور آج جو بھی دنیا بھر سے لوگ جاتے ہیں مدینہ شریف میں تو وہ جا کر وہاں پر دیکھتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ مسجد نبوی شریف میں واقعی مکھی نہیں ہم دیکھتے کہ کوئی مکھی بھی وہاں پر ہو، کسی کے جسم کے اوپر ایک مکھی بھی بیٹھے۔ کیوں؟ کہ وہ رحمت والی برکت والی جگہ ہے۔ اور یہ ایک سب سے بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر بلایا۔ اللہ کہتا ہے کہ پہلے میرے گھر میں آؤ اور آ کر پہلے عمرہ کرو، عمرہ کر کے پھر میرے سرکار کے گھر جاؤ، میرے محبوب کے گھر میں جب جاؤ۔ اور اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے، اب جو جاتے ہیں ان کو بھی اس چیز کا پتہ ہے کہ جب اللہ کے گھر جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو، اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، کیونکہ طواف کعبہ کرنے سے، صفا مروا کرنے سے، عمرہ کرنے سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ آگے وہ کرے وہ اپنی اس کی مرضی ہے کہ وہ جب گناہ بخشوا کر دوبارہ سے گناہ کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے گھر گناہوں سے بھرے ہوئے بندے کو جانے نہیں دیتا۔ اللہ پہلے اپنے گھر بلاتا ہے، بلا کر سارے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کو گناہوں سے پاک کر کر اپنے محبوب کے گھر جانے کی اجازت دیتا ہے کہ وہ میرے محبوب کے گھر جائے۔ اور جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتے ہیں التجا لے کر تو وہ صاف ستھرے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب جانا تو مدینہ شریف کی برکت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مدینہ شریف کے
اندر پاؤں رکھنے کی برکت سے اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اور مدینہ کی برکت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کو امن والا شہر بنایا۔ رب قرآن میں فرماتا ہے کہ اے محبوب، یہ آپ کا شہر ہمیں بڑا پسند ہے، اور جس شہر میں آپ موجود ہیں، اور جو ہمارا رب شہر کو پسند فرمائے کہ یہ شہر بڑا مجھے پسند ہے، کہ یہ شہر بہت اچھا ہے جس میں آپ رہتے ہیں، اس وجہ سے اس سے پہلے رب نے اس کی قسم نہیں کھائی، یہاں کہیں پر بھی نہیں ملتا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم مدینہ میں پڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیماری والے شہر کو شفا والے شہر بنا دیا، اور ہر بندہ اب وہاں پر جاتا ہے تو شفا لے کر آتا ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو، اور وہ علیحدہ بات ہے کیونکہ وہ لوگوں نے لکھا ہے کہ شاعروں نے اور صوفیاء نے لکھا ہے کہ در یار تک تو پہنچ گئے پر دل یار تک نہ پہنچ سکے، کہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر پہنچ جائے اور سرکار کے در پر پہنچ کر بھی اپنے اندر سے میں کو ختم نہ کرے، اپنے آپ کو نہ بدلے، تو وہ دل یار تک کیسے پہنچا؟ تو وہ یہی بات ہے۔ پر مزہ تو اس بات میں تھا کہ اگر اللہ نے تجھے یہ توفیق بخشی ہے کہ سرکار کے روزے کا دیدار کروایا، اپنے حرم پاک کا دیدار کروایا، تو تم ادھر گئے ہو، ہر میں زمین پر پہنچے اور جا کر تم اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کا ایک طریقہ ایسا بناؤ کہ دنیا داری کو چھوڑو اور رب سے روبرو لگا دو۔ اور یہ ایک بات، یہی بات ہے کہ جب ہم یہاں سے ایسے جائیں گے یہ تمنا رکھ کر کہ ہم نے تو صرف عمرہ کرنے کے لیے جانا، یہ معاملہ کرنے کے لیے جانا ہے، تو پھر تو یہی معاملات ہوں گے۔ اور اگر ہم سچے دل سے، جب ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے پاسپورٹ ریڈی ہے، ہمارا ویزا ریڈی ہے، تو ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا شروع کریں، درود و سلام کے گجرے پڑھنا شروع کریں، اور جب سرکار علیہ السلام کے روزے پر پہنچیں تو کروڑوں مرتبہ، کروڑوں درود و سلام کے نذرانے سرکار کو جب پیش کریں تو سرکار بھی پھر اس طرح دل تک لے کر جاتے ہیں جیسے جانے کا حق ہے۔ یہ سرکار علیہ السلام اپنے غلاموں کو پیچھے نہیں چھوڑتے، انہوں نے نہ ہی کبھی چھوڑا ہے۔ ہم لوگ ہیں جو ہم بہت اس چیز سے دور ہیں۔ مولانا رومی جو ہے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کا بچوں کے سلیبس میں ان کا نام ہے، ان کی کتابوں کو سلیبس میں لایا گیا ہے، بچوں کی یہ اسکول والی کتابوں میں ان کے چیپٹر پڑھائے جاتے ہیں مولانا رومی کے۔ تو وہ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو ان کے ایک مرتبہ وہ مدینہ میں گئے تو سامنے نا مدینہ شریف سے ایک کتا سامنے آ گیا، تو انہوں نے دیکھ کر تو وہ روئے، اور رو کر اور اس کتے کو پیار کیا، اس کو کھانا کھلایا، اور کہتے ہیں لوگوں نے جب وہاں پر دیکھا، اپنے شاگردوں نے کہا کیا یہ کیا وجہ ہے، یہ تو ایک کتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ رومی کی تو التجا یہ ہے کہ کہیں کاش سرکار کے مدینے کے کتوں میں کتوں کا نام رومی ہوتا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ جو یہاں پر کتے رہتے ہیں ان کا نام رومی ہوتا تو میری تو زندگی بن جاتی، کہ اتنا یہ تو اس طرح محبت کرتے ہیں۔ صوفیاء نے ہمیں بتایا ہے محبت کر کے مدینہ سے، مدینہ میں اس طرح مدینے کے ساتھ محبت کرو۔ کہتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے محدث ہو کر، عالم دین ہو کر وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جہاں تک سرکار کی گلیوں کے کتے پہنچ رہے ہیں۔ یہ سرکار علیہ السلام کی گلیوں کا ایک برکت ہے، ان کا ایک اعزاز ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام کے غلاموں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کو امن والا بنایا ہے، پیار کرنے والا بنایا ہے، محبت والا بنایا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ جو کسی کو میرے شہر میں تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچے گی کل قیامت کو مجھ سے اس کا حساب لے، اور اس کا حساب کیا ہوگا؟ سرکار فرماتے ہیں کہ میں اس کے اوپر اپنی شفاعت واجب کر دوں گا، کیونکہ وہ میرے شہر میں آیا تھا اور میرے شہر میں آ کر اس کو تکلیف پہنچی ہے،
تو ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، کیونکہ وہاں کی تو ہر چیز کو، وہاں کی ہر چیز ہی برکت والی ہے۔ تو یہاں پہ تو بات کر دیتے ہیں کہ سرکار کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں پتا، معذرت۔ تو ان کو ہم یہی بتلانا چاہتے ہیں، سرکار کا علم غیب دیکھیں، سرکار کے علم غیب کی تو بڑی بات ہے، سرکار کے وہاں پر رہنے والے بلیوں کا علم غیب دیکھیں۔ سبحان اللہ۔ واقعہ سنیں، انڈیا میں ایک شہر ہے امرتسر، اس میں ایک رہتا ہے، وہ بڑا عالم دین ہے، حاجی اسماعیل۔ آپ مدینہ شریف جب آپ کی حاضری ہوئی تو مدینہ میں گئے، وہاں پر عمرہ کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، مدینہ پاک جاتے ہیں۔ حاجی اسماعیل نے خود لکھا ہے کہ اپنی کتاب میں، اور بہت اتھینٹک اس نے بیان دیا ہے، کہتے ہیں کہ میں گیا مدینہ میں، جتنی راتیں میری تھیں، میں وہاں پر جب اپنے مدینہ شریف سے حاضری دے کر تو نماز وغیرہ پڑھ کے، میرا ایک معمول تھا کہ نماز پڑھنی ہے تو مدینہ میں جا کر پڑھ کر، گھر میں نہیں پڑھنی، کیونکہ سرکار کے روزے پر گئے ہیں تو اس کے بعد پتہ نہیں زندگی رہنی ہے کہ نہیں رہنی، تو سرکار کے روزے پر ہی نمازیں پڑھو۔ تو وہ حاجی اسماعیل کہتا ہے کہ میں جاتا تھا نماز پڑھ کے اپنے ہوٹل میں آتا، جب رات کو کھانا کھانے لگتا تو مدینے کی ایک بلی آ کر تو میرے سامنے بیٹھ جاتی، وہ بلی آ کر سامنے جب بیٹھتی تو وہ دیکھتی میری طرف، تو میں نے اس کو اپنے سے کھانا بھی اس کو کھلانا، آدھا خود کھا لینا اور آدھا اس کو کھلا دینا کہ یہ کھانا تم کھا لو، وہ کھا لے۔ وہ جب یہ معاملہ ہوا تو میری ظاہر سی بات ہے کہ 10-12 دن وہاں پر میں نے رہنا تھا، تو وہ 10-12 دن جب بھی میں نے کھانا کھانے لگنا، اسی ٹائم پر وہ بلی وہاں پر موجود ہوتی، وہاں پر آ جاتی اور آ کر تو وہ بیٹھ جاتی۔ میں نے کہا کہ شاید اس نے اپنا معمول بنا لیا، کیونکہ آپ بھی کسی جانور کو عادت ڈال دو تو وہ جانور اسی ٹائم پر روزانہ آپ کے پاس آئے گا، لیکن یہ ہمارا ایک نظریہ ہے، لیکن وہ تو بلی سرکار کے روزے کی بلی تھی، اور اس بلی نے آ کر بیٹھنا اور وہ کھانا کھانا، واپس چلے جانا۔ اب اس نے یہ کہا کہ اس کو لگتا ہے میرے ساتھ بڑا پیار ہو گیا ہے، یہ مجھ سے کھانا کھانے کی عادت ہو گئی ہے، تو ایسا کرتا ہوں، ایک تو یہ برکت ہے کہ سرکار کے گھر کی بلی ہے، تو اس کو اپنے ساتھ انڈیا نہ لے جاؤں، امرتسر۔ اپنے ذہن میں ابھی سوچا، تو کہتا ہے کہ میں نا 2 دن ہوئے تو وہ بلی نہ آئی میرے پاس، جب میں نے یہ اپنے ذہن میں سوچا تو وہ بلی میرے پاس نہ آئی۔ میں نے جب تیاری کر دی، آج نہیں اگلے دن میں نے جب مدینہ سے واپس جانا تھا تو میں نے وہ ساری ٹوکری وغیرہ بھی نا جس کے اندر بلی کو رکھنا تھا، وہ سارا سامان جو ہے نا وہ میں نے لے لیا، تو میں نے کہا کہ اس کے اندر ڈال کے تو میں لے جاؤں گا۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پر جاتا، تو جب میں جا کر تو میرا ایک اعزاز یہ تھا، ایک معمول یہ تھا کہ میں جب بھی نماز پڑھتا، نماز پڑھ کے سرکار کی سنہری جالیوں کے سامنے حاضری دے کر سرکار کو سلام پیش کر کے میں گھر آتا تھا۔ تو جب میں نے آنا، میں وہ 2 دن سے وہ بلی کو دیکھ رہا تھا، جب بھی میں نے دیکھنا وہ جالیوں کے پاس وہ بلی سامنے سرکار کے روزے کی جالی کے پاس رہتی ہے، میں نے دیکھنا۔ تو جب اب میں نے کہا عشاء کی نماز پڑھ کے میں واپس آیا تو میں نے کہا کہ اب اس کو بیٹھی رہنے دو، صبح فجر کی نماز پڑھنے آؤں گا تو فجر کی نماز کے وقت یہ یہاں پر موجود ہوگی تو میں اس کو لے کر چلے جاؤں گا۔ تو جب اس نے دیکھا، کہتا ہے کہ میں دیکھ کر سارا معاملہ کیونکہ کر کے آیا ہوا تھا، میں عشاء کی نماز پڑھ کے سرکار کے روزے پر سلامی دے کر تو میں واپس آیا، واپس آ گیا، رات کو آ کر جب سویا، میں تو سو گیا لیکن میری قسمت جاگ اٹھی، میری قسمت جاگ اٹھی، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میری خواب میں تشریف لے آئے۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج اس غریب کو، اس ناچارے کو کس طرح اپنا دیدار نصیب کیا؟ سرکار نے فرمایا کہ اسماعیل، میں نے سنا ہے کہ تو میری جو وہ جالیوں کے پاس بلی بیٹھتی ہے اس کو ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے۔ ابھی کہتا ہے کہ میں نے دل میں سوچا تھا، میں نے دل میں سوچا تھا، ابھی کسی کے ساتھ تو بات نہیں ہوئی۔ تو کہتے ہیں، جو کہتے ہیں نا کہ سرکار کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں پتا، تو وہ جو اس
اسماعیل، حاجی اسماعیل انڈیا میں رہنے والا، وہ دل میں سوچے تو سرکار خواب میں آ جائے اور آپ کو کہتے ہیں کہ وہ میرے روزے کی بلی کو لے کر جانا چاہتا ہے، کیوں، کیا وجہ ہے؟ اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بلی مجھے بڑی پسند آ گئی، میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ تمہیں پتا ہے، حضور نے فرمایا کہ اسماعیل تجھے پتا ہے کہ جب سے یہ ارادہ کیا ہے، بلی میرے روزے کے پاس آ کر تو رو رو کر مجھ سے التجا کرتی ہے کہ یا رسول اللہ مجھے اپنے روزے سے دور نہ کریں، اگر میں روزے سے باہر نکل گئی تو میں مر جاؤں گی، وہ تو بلی مجھے التجا کر رہی ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ بلی کو کیسے بتا؟ تو وہ کہتے ہیں اے ندانو سنو، جو کہتے ہیں میرے نبی کو علم غیب نہیں تھا، وہ کہتا ہے کہ تجھے پتا نہیں کہ سرکار کے علم غیب پر اعتراض کرنے والوں، وہاں پر تو سرکار کی بلی کو بھی نہیں پتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیسے پتا؟ کہ اس بلی نے کہا، بلی کو پتا لگ گیا، ابھی وہ اس نے دل میں کہا کہ میں یہ بلی کو لے کر جاؤں گا، تو بلی کو پتا لگ گیا کہ یہ مجھے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے۔ سرکار کے آگے التجا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں جانا چاہتی۔ سرکار نے فرمایا کہ تو اس قابل بھی نہیں تھا کہ میں تجھے اپنی زیارت کرواؤں، لیکن میں تو اپنی بلی کی وجہ سے تیرے خواب میں آیا ہوں کہ تو اس کو نہیں لے کر جا سکتا اور میری بلی کو وہاں سے نہیں لے کر جا سکتا۔ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ آپ کا حکم نہیں ماننا تو کس کا حکم ماننا ہے؟ میرے لیے تو ایک یہی بات کافی ہے کہ آپ میری خواب میں آ گئے ہیں۔ اس وجہ سے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ پاک کی محبت جو ہے جس کے دل میں ہے اسی کا بیڑا پار ہے۔ اور جو آپ کو آ کر بڑے فخر سے کہتے ہیں نا کہ ہم تو روزے پر تو گئے نہیں، ہم نے وہاں پر بھی حاضری دی، ہم تو مکہ شریف سے واپس آ گئے، تو ان کو پھر یہ بھی بتلا دو تو سنت کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ تیرا عمرہ حج قبول ہی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا وآتوا اللہ وآتوا الرسول، جس نے اللہ کے ساتھ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی اس کی عبادت قبول ہی نہیں، اس کی عبادت قبول ہی نہیں۔ اور سرکار کے ویسے بھی روزے کی تو قسمیں ہمارا رب کھا رہا ہے۔ ہمارے رب نے کہا کہ اے محبوب ہم قسم کھاتے ہیں اس شہر کی جس شہر میں تم رہتے ہو۔ ہمارا سرکار اس شہر کی قسم کھا رہا ہے۔ اور ویسے بھی وہاں کی تو گلیاں ہی اتنی برکت والی ہیں کہ اس گلی کی دھول اگر ہم اپنے اوپر لگا لیں، اپنے چہرے پر لگا لیں تو اس گلی کی دھول کی برکت سے اللہ ہمیں شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اور آج بھی جو مدینہ جاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ سرکار جس گلیوں میں پھرتے رہے ہیں اس گلیوں میں سرکار کے پسینے کی خوشبو آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے مدینے کی۔ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینے کا ایک اعزاز ہے۔ اور یہ بھی ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینہ پاک جو ہے بڑی برکت والا ہے، جو وہاں پر ہو کر مر جاتا ہے، جس کو ایک یہ مرنے کی سعادت ملتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے سرکار نے فرمایا کہ میں اس کے اوپر اپنی شفاعت واجب فرما دیتا ہوں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔